سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے انتہائی معزز اور بابرکت مجلس میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ قرآن کریم کی نسبت پر کوئی مجلس ہو یا کوئی عمل ہو یا کوئی فعل ہو یا کوئی کام ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو قرآن سے جڑا ہوا ہو، اس کی عظمت کو، اس کی برکت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جو معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ پیش آئے تھے، ان کا بھی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر ختم ہو گیا، لیکن یہ ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن کریم۔ دنیا کی یہ اکیلی ایسی کتاب ہے اللہ رب ذوالجلال کی کہ جتنا اس کو پڑھیں گے اتنا ہی اس میں لذت اور مزہ آئے گا۔ عام طور پر دنیا کی کوئی بھی بات ہو یا دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کا کوئی بھی پیغام ہو، ایک بار، دو بار، 50 بار، 100 بار، 1000 بار، آخر انسان اکتا جائے گا کہ میں کہاں تک پڑھوں اور کتنا پڑھوں، اب میرا دل بھر گیا۔ قرآن کریم اللہ کی وہ واحد کتاب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اکیلا ایسا اعجاز اور معجزہ ہے، جتنا پڑھیں گے اتنی ہی لذت بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ انسان کی موت آ جائے گی، لیکن قرآن کے پڑھنے سے اور اس کی لذت سے اس کا دل کبھی بھر نہیں سکے گا۔ دنیا کے ہر کلام میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، دنیا کی ہر بات میں شک اور شبہے کی گنجائش ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو، غلطی کا امکان ہو، کوئی بات دھوکے سے لکھ گئی ہو، دھوکے سے بتا دی گئی ہو، کہنا کچھ چاہ رہا ہو، لکھنے والے نے کچھ لکھ لی ہو، اس کی مراد کچھ ہو، سمجھنے والے نے کچھ سمجھی ہو۔ دنیا کی ہر کتاب میں، ہر کلام میں یہ گنجائش ہے کہ شک و شبہ پیدا ہو سکے، لیکن اللہ کی یہ واحد کتاب قرآن مقدس ہے جس کے ابتدا میں اس بات کو کلیئر کر دیا گیا اور واضح فرما دیا گیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ اکیلی وہ کتاب ہے کائنات کی اس دھرتی پر کہ جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں۔ شک اور شبہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کے شائبے کی بھی گنجائش نہیں، سوچ سکے کوئی کہ اس میں کوئی غلطی ہوگی، اس کی بھی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ کتاب تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، لائی ہوئی ہے جبریل امی کے ذریعے، اور کس پر آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نہ اللہ غلطی کر سکتا ہے، اللہ غلطیوں سے پاک ہے، کمیوں سے پاک، اور جو جبریل امی اللہ نے فرشتہ متعین فرمایا وہ سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار ہے، اور جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ سید الانس والجن، ساری کائنات کے انسان و جنات کے سردار ہیں، اس لیے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں۔ دنیا میں جو بھی چیز آئی وہ ایک دن ختم ہو جانے والی، بڑی سے بڑی ہستی ہی کیوں نہ ہو، عمارت اور بلڈنگ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی رتبے والے کیوں نہ ہو، عہدے والے کیوں نہ ہو، جو بھی دنیا میں آیا ہے ایک دن اس کو فنا لاحق ہے، بلکہ میں یوں کہوں ایک دن اس کو مٹی بن جانا ہے، کوڑے کا ڈھیر بن جانا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اعزاز والا کیوں نہ ہو۔ لیکن اکیلی اللہ کی کتاب قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جو فنا ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یہ صفت ہے اور اٹھائی جائے گی۔ اللہ کی بہت سی صفات وہ ہیں جن سے ہم براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے، بے شمار اللہ کی صفات ہیں،
کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا، کچھ وہ ہیں جو اللہ نے اپنے غیب کے پردے میں رکھا، لیکن ایک صفت وہ ہے جو اللہ نے ہمارے آپ کے ہاتھوں میں دے دی، ہماری آپ کی زبانوں پہ جاری فرما دی، ہمارے آپ کے دلوں میں محفوظ فرما دی، اور ہمارے اور آپ کے کانوں کو اس کی سماعت کے لیے تیار کر دیا، اور وہ صفت قرآن ہے۔ یہ قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو اس کتاب کے لیے منتخب کرتا ہے، اس میں پڑھنے والے کا، پڑھانے والے کا یا گھر والے کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ چاہت تو بہت سے گھر والے کرتے ہیں ہمارا بچہ حافظ بنے، کتنے طلبہ کی چاہت ہوتی ہے ہم حافظ بن جائیں، کتنے خاندان والوں کی حافظ چاہت ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہمارا حافظ قرآن بن جائے۔ کبھی کبھی کوئی استاد بہت چاہت رکھتا ہے کہ میں اس طالب علم کو حافظ بنا دوں۔ ہوتا ہے ایسا کہ جس کو چاہیں ہم حافظ بنا دیں؟ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے قرآن کریم کے لیے، اس کے سینے کو منتخب فرماتا ہے۔ ہمارا دل تو یہ کہتا ہے کہ یہ سینہ جس کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب فرما لیا، یہ کوئی معمولی سینہ نہیں، یہ کوئی معمولی سینہ نہیں ہے۔ اس کی عظمت کے سامنے سونے اور چاندی کے پہاڑ بھی پھیکے۔ کسی کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا ہو، اور اس کے علاوہ اسی کے برابر میں بیٹھے ہوئے کسی دوسرے شخص کو سونے اور چاندی کے پہاڑ دے دیے ہوں، ان کی عظمت میں کوئی برابری نہیں ہے۔ قرآن والا دنیا اور آخرت دونوں کا بادشاہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز طلبہ، اس کی قدر کریں۔ اللہ نے آج ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم اتنی عظمت والی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور گھر والوں کو اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ اس دور آزمائش میں، اس طوفانی دور میں، جس دور میں دنیا میں ایک طوفان ہے دین سے دوری کرنے کی طرف، دین سے بیزار کرنے کے لیے، اس دور میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اس وقت پوری روئے زمین پر اللہ کا اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ پوری روئے زمین پر اگر صحیح قرآن کی تعلیمات، قرآن سے نسبت، قرآن کی خدمت، قرآن کو پڑھنا، گھر والوں کے لیے، پڑھانے والے اساتذہ کے لیے اور پڑھنے والے طلبہ کے لیے، واللہ العظیم روئے زمین پہ اس وقت سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ساری دنیا تو اس پر لگی ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، ان کا رشتہ قرآن سے کٹ جائے، کسی بھی صورت امت کا تعلق قرآن سے ختم ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ یہ مدارس جس حالت میں بھی ہیں، ابھی قرآن کے ساتھ امت کو جوڑنے کے لیے رات و دن لگے ہوئے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں عالم صاحب کو۔ یہ انتخاب آپ کا نہیں ہے، یہ تو اللہ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ کے گھر میں حافظ قرآن بنا دیا۔ اس کی جگہ پر اگر آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑا وزیر بن جاتا، کوئی بہت بڑا عہدیدار بن جاتا، تاجر بن جاتا، بہت بڑا زمیندار بن جاتا، آج جو دولت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، خدا کی قسم اس کا مقابلہ کائنات کی کسی دولت سے نہیں ہو سکتا۔ اس دولت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فی الجنت نہر یقال له الریان مدینۃ من مرجان لها 70,000 باب من ذهب وفضہ لصاحب القرآن۔ میں صرف آپ کے لیے کہہ رہا ہوں جو خاندان کے لوگ آئے ہیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جنت میں ایک نہر بنائی ہے جس کا نام ہے ریان، اس پہ ایک شہر بسایا جس کا نام ہے مرجان، اور اس کے 70,000 جو مین گیٹس ہیں، جو اہم مین دروازہ ہوتا ہے، وہ 70,000 پیور سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، اور وہ پورا ایک شہر ایک اکیلے حافظ قرآن کے لیے۔ دنیا میں کوئی وزیر بن جائے 5 سال کے بعد خالی کرو،
کوئی بہت بڑا عہدیدار بن جائے پھر اس کو چھوڑ چلے آؤ، اور اگر نہ بھی بنے اپنی کمائی سے کوئی محل بنا لے تو پھر قبر میں جاؤ تو چھوڑ کے جاؤ۔ آج تک کسی کا محل، سونے کی چارپائی، اس کے اپنے پیسے اور دولت، سونے کی اشرفیاں، چاندی کے اس کے کنگن کہیں گئے ساتھ میں؟ وہ عورت جو زیور پہن کے سجتی ہے اور زندگی بھر اپنا زیور پہنتی ہے، اگر اس کے کان میں چھوٹی سی کوئی بندکی بھی ہو تو نکال لی جاتی ہے قبر میں جانے سے پہلے۔ کون سی چیز ہے جو دنیا سے آج تک ساتھ گئی؟ لیکن فرمایا ساری دولت تمہاری یہاں رہ گئی، اور یہ اکیلا شہر جو حافظ قرآن کو ملے گا، جب ملے گا تو پھر کبھی بھی اس سے واپس نہ لیا جائے گا۔ دنیا میں ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی ہماری سفارش کرے، خاندان کے لیے یہ حافظ قرآن صرف اپنے لیے تحفہ نہیں ہوتا، والدین کے لیے تحفہ، اساتذہ کے لیے تحفہ، یہ پورے خاندان کے لیے تحفہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہ 10 کی شفاعت کرے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے 400 کی شفاعت کرے گا۔ اور کن کی کرے گا؟ جن کا بالکل بیڑا غرق ہو چکا ہوگا، جہنم کا اعلان ہو چکا، ان کو لے کر کے آئے گا پکڑ پکڑ کے۔ یہ میرے خالو ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرا بہنوئی ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ اللہ میں اکیلا جاؤں گا، ان کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ پورے خاندان کے لیے سوغات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں خاندان والوں سے، اگر آپ کے یہاں کوئی ڈی ایم بن کے آتا تو کیسا فنکشن کرتے، کوئی کپتان بن کے آتا تو کیسا اس کا جشن مناتے۔ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا کوئی عہدہ ہو اور وہ عہدہ لے کر کے آپ کے خاندان کا کوئی بچہ آئے، جیسے اس کا استقبال ہو، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ حافظ قرآن کا استقبال ہونا چاہیے۔ ہم نے اس چیز کو بہت چھوٹا کر دیا۔ پڑھنے والے بچے کو یہ محسوس تو ہو کہ اللہ نے مجھے کون سی نعمت دی ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب اسکول میں پڑھتا تھا، میرے سب سے بڑے بھائی جب حافظ ہوئے اور پورا گاؤں جب انہیں حافظ صاحب کہنے لگا، اور جس دن ان کی تقریب ہوئی ایسا لگتا تھا جیسے نہ جانے کوئی آسمان سے نعمت ہمارے گھر میں اتر آئی ہو، وہ جشن کا ماحول تھا۔ اب وہ باتیں ہی نہیں رہی۔ احساس دلانا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ یہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اسی طرح اساتذہ کے لیے ہم نے پڑھایا اور پڑھانے کے بعد بات ختم ہو گئی، یاد رکھیں یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے ہم سے کام لیا۔ ایک ہوتا ہے بنا بنایا اور ایک ہوتا بنانے والا۔ بنانے والا بننے والے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ جو بنا رہا ہے اس کا مقام بننے والے سے بہت اعلیٰ ہے۔ اس کی بھی جتنی ہم قدر کریں وہ ہمیں کر لینی چاہیے۔ تیسری بات، ہم نے کوشش کی اور اللہ نے بنا دیا۔ اب 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک گھر والوں کے لیے اور ایک ہمارے لیے۔ گھر والوں کے لیے یہ کہ وہ اپنے اس بچے کو، چونکہ یہ معصوم کلی ہے ابھی، اور اللہ نے معصوم کے ذہن میں اپنی نعمت کو رکھ دیا، اب اس کو ایسا ماحول دیں کہ وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ ماحول دینا یہ اولاد کے لیے ماں باپ کا کام ہے۔ اب اگر ماں باپ ہی ڈانس اور باجے والی شادی میں جائیں گے حافظ صاحب کو لے کر، قصوروار کون ہے، حافظ صاحب یا ماں باپ؟ فلم چل رہی ہو گھر میں اور حافظ صاحب بھی گھر میں ہو، اور پھر کہ حافظ جی تم بھی دیکھ رہے ہو، حافظ جی کا قصور نہیں ہے، یہ گھر والوں کا پورا قصور ہے کہ وہ ماحول دیا۔ یہ تو بیچارہ بچہ ہے ابھی، اس کو تو اپنی زندگی کا پورا شعور نہیں، رب نے اس پہ اپنی رحمت کی اور حافظ قرآن بنا دیا۔ ماحول دینا کہ جب تک بچہ پورا سمجھدار نہ ہو جائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کی حفاظت کریں، اور کس طرح کریں اس کے لیے باضابطہ فکر پیدا کریں، اپنے گھر میں مشورے کریں۔ بھئی ہمارے گھر میں حافظ قرآن ہے اور فلم بھی چلے، یہ کتنی گندی بات ہے۔ ہمارے گھر میں اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے اور ہماری شادیوں میں ڈانس باجا بھی ہو، یہ کتنی ہمارے لیے اللہ کی ناشکری کی بات ہے۔ ایک ایک چیز پہ غور کریں، قرآن کی عظمت کے کوئی بھی عمل خلاف ہے اس کو چھوڑتے چلے جائیں۔ قرآن سے اعلیٰ کوئی نعمت نہیں، اور اس کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے گی اسے چھوڑ دینے میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم برابر نظر رکھیں
اور حافظ ہونے کے بعد اس کو عالم بنانے کی طرف کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو عالم بعمل بنائے، حافظ بعمل بنائے۔ عمل کے لیے ماحول شرط ہے، اگر ماحول نہ ہو عالم بھی عمل نہیں کر سکتا۔ میں ابھی اپنے سفر پہ دیکھ کے آیا ہوں، جو حالات میں نے دیکھے ہیں خدا آپ کو نہ دکھائے، ماحول نے اس جگہ کو کتنا بے دینی کی طرف لے جا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں سے ہم نے دین سیکھا ہے، جہاں سے یہ دین آیا ہے۔ کیا حالات ہیں وہاں میں بتانا نہیں چاہتا، اس وقت آپ کو یہ موقع نہیں ہے، لیکن خدا کرے وہ آنکھیں ہماری اب نہ دیکھ سکیں یا پھر ہم اپنے یہاں وہ ماحول نہ دیکھیں۔ وہ واحد اگر کوئی ایک وجہ اس کے پیچھے ہے، بے دینی کے پیچھے، بدعملی کے پیچھے، اور اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے دین سے دور جانے کے پیچھے، تو فقط ماحول ہے۔ جو ماحول ہوگا، ماحول کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ سردی آ گئی، ماحول ہے، گرم کپڑے اپنے آپ آ جاتے ہیں۔ گرمی آ گئی، ٹھنڈے کپڑے آ گئے۔ پسینہ آیا تو ہوا چاہیے، خشکی لگی تو پانی چاہیے، بھوک لگی تو کھانا چاہیے۔ کیا ہے یہ ماحول ہے۔ اگر ماحول ہو ہمارے ہاں نماز کا، دین کا، کہنے کی ضرورت نہیں، پھر اپنے آپ لوگ اس طرف آتے ہیں۔ بھئی جمعے کے دن کیوں جاتا ہے نماز میں؟ جمعے کا ماحول ہے نا، وہ جمعے والا ماحول ظہر میں نہیں ہے، اس لیے ظہر میں نہیں جا رہا ہے۔ وہ جمعے والا ماحول فجر میں نہیں ہے کہ فجر کا اہتمام بھی ماں کہہ رہی ہو نماز نکل جائے گی جیسے جمعے میں کہہ رہی تھی۔ اگر وہ جمعے والا ماحول فجر میں بن جائے تو وہ فجر میں بھی وہی منظر ہوگا۔ بات ہے صرف ماحول کی، ایٹماسفیئر کی۔ اگر یہ ہم بہتر کر لیں گے تو تھوڑی تعلیم بھی انسان کے لیے پھر نجات کا باعث بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے، بچے کے لیے مبارکباد۔ اور ایک عجیب اتفاق ہے، آج ان کے قاری صاحب جا رہے ہیں، 2.5-3 سال انہوں نے ہمارے یہاں پڑھایا، تو ان کے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ میرے خیال سے دنیا میں انوکھے واقعات ہوں گے ایسے کہ جانے والے کو تکمیل حفظ قرآن کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے مواقع، اور یہ اپنے آپ نہیں آتے، یہ اللہ کی طرف سے آتے، یہ اتفاقی ہوتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ چاہنے کے باوجود ہم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی بھر قرآن کی خدمت ان سے لیتا رہے۔ اپنے تمام اساتذہ کو مبارکباد جن کی محنتوں سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، اور ہمارے حافظ ابو بکر صاحب کو مبارکباد جن کی چاہت سے اور ہماری چاہت سے یہ پودا وجود میں آیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم چاہ کر ایک تنکا بھی نہیں اٹھا کے رکھ سکتے کہیں کو۔ اللہ کی مرضی نہ ہو، ہماری اوقات اتنی بھی نہیں، ہماری کسی کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ ایک اینٹ بھی رکھ دے، ایک بوند پانی کی اپنی مرضی سے پی لے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف انسان کی سکت نہیں کہ وہ ایک قدم اٹھا لے۔ اللہ نے چاہا، کس بزرگ کا یہاں سے گزر ہوا، کیا کس کی نگاہ پڑی نہیں معلوم، کیا اللہ کو منظور تھا۔ یہ تو ایک بیابان جنگل تھا، آتے تھے رات میں تو وحشت ہوتی تھی، لیکن اللہ نے قرآن کا پودا یہاں لگایا، اور یہ فصل لہلہاتی ہوئی طلبہ کی ہمارے سامنے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر کام آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، آپ حضرات سے، طلبہ سے، اپنے آپ سے، اساتذہ سے اخلاص کے ساتھ کیا کریں، اللہ کو راضی کرنے کیا کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کام کریں گے، رب ذوالجلال کی قسم کبھی انسان کو مایوسی ہاتھ نہیں لگے گی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کا کام، آپ میں سے شاید کسی کا نہ ہو، آپ بہت اچھے لوگ ہیں اور یقیناً آپ اللہ کے لیے کرنے والے ہوں گے، لیکن ماحول میں اکثر لوگوں کا یہ عمل ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے، ہر کام کو بندوں کے لیے کرتے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا عبادت کا معاملہ ہے، ایک انسان کا تعلق کا معاملہ ہے، اور ایک انسان کا مال کا معاملہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت بھی ہماری ایسے ہی اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے لیے عبادت انسان کر لے، پھر اسے کیا فرق ہے کون دیکھ کے کیا کہے گا، کتنی لمبی پڑھنی، کتنی چھوٹی پڑھنی۔ لکھا ہے کتابوں میں، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ان سے کسی نے کہا بڑی شاندار نماز پڑھ رہی ہیں، تو نماز میں سے ہی بول پڑے نمازی تھوڑی پڑھ رہا ہوں، عمرہ بھی تو کر کے آیا ہوں۔ کیا پتہ چلا؟ انسان اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا تو پڑھتا رہتا، بلا سے اس کی کوئی بھی کچھ کہے۔ ایسی ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بتا کے آ رہے ہیں، فجر کی پڑھ کے آیا ہوں، 2 پارے پڑھتا ہوں، بھی کیوں بتا رہے ہو ہمیں؟
روزانہ میں تسبیح پڑھ لوں درود شریف کی، آج کل اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر. بھئی کیوں بتا رہے ہو؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا بڑا کرم ہے بھئی، غریبوں کی مدد کرنے کا بڑا موقع مل رہا ہے آج کل. اللہ کا کرم ہے، میں بہت بانٹ رہا ہوں، میں نے لحاف بھی بانٹے، کمبل بھی بانٹے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. بھئی کیوں بتا رہے ہو ہمیں؟ میں خالہ تمہاری وجہ سے آیا ہوں صرف ملنے کے لیے، کیوں بتا رہے ہو خالہ کو؟ خیریت کو چچا آپ کے لیے آئے ہوں، بھئی کیوں بتا رہے ہو؟ اللہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے آئے ہوتے، اللہ کو راضی کرنے آئے ہوتے، رشتے ناتے نبھانے کے لیے نبھاتے تو اللہ کے لیے نبھاتے. اسی طرح جب ہم بچوں کو یہاں پڑھا رہے ہیں، اپنی نیت کو میں بھی، آپ بھی، اساتذہ بھی، طلبہ بھی کھنگالیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں پڑھا رہے ہیں ہم، اور کیوں حافظ بنا رہے ہیں اولاد کو ماں باپ؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ اگر رضا اللہ کی مقصود ہے، رب کعبہ کی قسم سارا زمانہ آپ کا دشمن ہو جائے، ایک بال آپ کا بیکا نہیں کر سکے گا. یہ نیت ضرور اپنی ہم کھنگالیں. ہم مدرسہ چلا رہے ہیں تو کیوں؟ شہرت مقصود ہے. ماں باپ بچے کو حافظ بنا رہے ہیں تو کیوں؟ تاکہ خاندان والے کہیں بچہ حافظ ہو گیا. یا اللہ کی رضا مقصود ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. عزیز طلبہ اگر پڑھ رہے ہیں تو کیوں؟ اگر امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو کس لیے؟ کہ نمبرات زیادہ آ جائیں اور مدرسے میں نام روشن ہو جائے، اس لیے کہ اچھا پڑھیں گے ہمارا اللہ راضی ہوگا. ہر کام میں اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اور اس کو بار بار چیک اپ کرنا چاہیے. شیطان کی اور ہماری جنگ اس کے سوا کوئی نہیں ہے. وہ چاہتا ہر کام اللہ کا بندہ دنیا کے لیے کرے، اللہ چاہتا میرا بندہ ہر کام میرے لیے کرے. یہ قرآن کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہم سب کو اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.